بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ عربی کا معلم کا حصہ دوم کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے ابواب الفعل الثلاثی المجرد۔ فعل کی دو صفتیں آ رہی ہیں، ایک کہ یہ ثلاثی ہو اور دوسرا یہ کہ وہ مجرد ہو۔ اس کے مقابلے میں فعل کی ایک اور کیٹاگری ہے جو کہ ثلاثی مزید فی ہے، اس کا مطلب ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہے؟ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے تین حروف والا، اور مجرد یعنی کہ جو اصلی حروف ہوں، جو فا عین لام کے مقابلے میں آئیں۔ تو ثلاثی مجرد کا جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ایسا فعل ہو جس کے واحد کے صیغے میں صرف مادے کے 3 حروف ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے ضربا، اصل تو ہمارے پاس ماضی کا وزن ہے فعلا، تو فعلا کے وزن پر آ گیا ضربا، ذہبا، نصارا، فتح، تو یہ سارے ثلاثی مجرد کی کیٹاگری میں آتی ہیں۔ اس میں 3 حروف ہوتے ہیں، 3 حروف سے زائد نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو تحریر لکھی ہوئی ہے۔ ابواب الفعل الثلاثی المجرد۔ نمبر 1، ماضی اور مضارع کا بیان تو تم نے پہلے حصے کے 14ویں اور 15ویں سبق میں پڑھ لیا ہے۔ بہت سے افعال بھی سلسلہ الفاظ نمبر 12 اور 13 میں یاد کر لیے۔ ان سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ ثلاثی مجرد کے بعض مادوں میں تو ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ کی حرکتیں یکساں ہوتی ہیں، مگر بعض مادوں میں مختلف۔ دیکھو فتح کھولنا، فتح کرنا میں ماضی فتح اور مضارع یفتح ہے، یعنی دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے۔ کرم بزرگ ہونا میں ماضی کارما اور مضارع یکرم ہے، یعنی دونوں کا عین کلمہ مضموم ہے۔ حسب گمان کرنا میں ماضی حسبہ اور مضارع یحسب ہے، یعنی دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے۔ اب یہ بھی دیکھو ضرب مارنا میں ماضی ضربہ مفتوح العین ہے تو مضارع یضرب مکسور العین ہے۔ نصر مدد کرنا میں ماضی نصر مفتوح العین ہے اور مضارع ینصر مضموم العین ہے۔ سمع سننا میں ماضی سمع مکسور العین ہے اور مضارع یسمع مفتوح العین ہے۔ تو اس ساری تحریر میں وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، وہ اس ساری تحریر میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ان کے عین کلمہ کی حرکات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 3 باب جو ہیں ان کا عین کلمہ اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت یکساں ہوتی ہے۔ وہ 3 باب کون کون سے ہیں؟ ایک فتح یفتح، ٹھیک ہے، اس میں عین کلمہ تا ہے، تا ماضی میں بھی مفتوح ہے اور مضارع میں بھی مفتوح ہے۔ اسی طرح کاروما یکروم، اس میں عین کلمہ را ہے، را ماضی میں بھی مضموم ہے اور مضارع میں بھی مضموم ہے۔ اسی طرح حسب یحسب، اس میں ماضی میں بھی اس کا عین کلمہ سین ہے جو کہ ماضی میں بھی مکسور ہے اور مضارع میں بھی مکسور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے 3 باب ہیں، ٹوٹل 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے، 3 باب کی جو حرکات ہیں وہ مضارع اور ماضی کے عین کلمہ کی مختلف ہوں گی۔ یہ دیکھتے ہیں ضربہ یضرب، اب ضربہ بھی را کلمہ عین کلمہ ہے تو اس ماضی میں زبر ہے اور مضارع میں زیر ہے۔ اسی طرح نصر ینصر، اس میں ماضی میں زبر ہے اور مضارع میں پیش ہے۔ سمع یسمع، تو اس میں میم کلمہ جو ہے یہ عین کلمہ ہے، میم عین کلمہ ہے جو کہ ماضی میں مکسور العین ہے اور مضارع میں مفتوح العین ہے۔ تو یہی چیز انہوں نے آگے جو ہے نمبر 2 میں بیان کی ہے۔ پس ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکات کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 گروہ ہوئے۔ اس میں چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں کہ جو فا اور لام کلمہ ہے وہ تو سیم رہے گا، ماضی میں فا اور لام کلمہ کے اوپر زبر رہے گی، ٹھیک ہے، اور مضارع میں فا کلمہ ساکن رہے گا اور جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر پیش رہے گا۔ مسئلہ بنتا ہے عین کلمے کا، عین کلمہ کی حرکات تبدیل ہوتی رہتی ہے عربی گرامر کے اندر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عین کلمہ کی حرکات کے لحاظ سے ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ یہ جو 6 باب ہیں یہ انٹرنیشنل طریقہ ہے عربی گرامر کو سمجھانے کا، اور جہاں پر بھی عربی پڑھائی جاتی ہے تو وہ یہ 6 باب جو ہیں وہ یاد کرنے اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان 6 باب کی کیٹاگری کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ جو ماضی کا وزن ہے
ہم نے وزن یاد کرنے ہیں، باقی باب تو چینج تبدیل ہوتے رہیں گے۔ تو ماضی کے جو وزن ہیں وہ 3 ہیں، ایک فعالہ، فاعلہ، نمبر تیسرا فعولہ، اور ماضی مجہول کا ایک وزن ہے وہ ہے فعلہ۔ اسی طرح مضارع، تو مضارع کا جو ہے وہ بھی 3 وزن ہے، ایک یفعلو، یفعلو اور یفعلو، صرف آئین کلمہ کی حرکت چینج ہو رہی ہے۔ تو آپ نے جسٹ وزن یاد کر لینے ہیں، اور باقی جو ماضی اور مضارع ہے یہ تبدیل ہوتے رہیں گے، باب تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن یہ جو 6 باب ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، یہ ہر جگہ پہ آپ کے کام آئیں گے۔ ہم وزن ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، فعل یفعل، ٹھیک ہے، اس کا باب بنتا ہے ضرب یضرب۔ فعل یفعل، اس کا باب بنتا ہے نصر ینصر۔ فاعل یفعل، اس کا باب بنتا ہے سمع یسمع۔ فعل یفعل، اس کا باب ہے فتح یفتح۔ اور فعل یفعل، اس کا باب ہے کرم یکرم۔ فاعل یفعل، اس کا باب ہے حسب یحسب۔ باب تو تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ضرب فعل یفعل، یہ غسل، اس کے وزن پر کوئی بھی اور باب بنا دو۔ نصر فعل یفعل، یہ نصر ینصر ہے تو یہ غسل یغسل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باب تو تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن وزن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 میں وہ لکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر افعال پہلے 3 ابواب سے آیا کرتے ہیں، چوتھے باب سے ان سے کم، پانچویں باب سے اس سے کم، اور چھٹے باب سے بہت ہی کم۔ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے 3 باب کون سے ہیں، فعل یفعل، فعل یفعل اور فاعل یفعل، ان 3 باب سے زیادہ تر افعال آتے ہیں۔ نمبر 4 میں وہ لکھتے ہیں کسی لفظ کا کسی باب سے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت اس کے مطابق ہوگی۔ مثلا کہا جائے غسل، دونا باب ضربہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ماضی مفتوح العین ضربہ کی طرح، اور مضارع یغسل مکسور العین یعنی یضرب کی طرح ہوگا۔ تو وہ بات ہم نے پہلے ہی پڑھ لی کہ جو بھی وزن ہوگا، جو بھی باب ہوگا وہ اسی وزن کے اوپر آئے گا۔ جس باب کا جو وزن ہے تو کوئی بھی صیغہ لے آؤ تو وہ اس باب کے وزن کے مطابق ہم پڑھیں گے اسے۔ جیسے غسل یغسل، یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ضربہ یضرب کے ضربہ کا باب ہے، تو ہم اس کے عین کلمہ کی حرکت کو ضربہ یضرب کی طرح مطلب بنا لیا۔ ہم نے یغسل نہیں پڑھا، یغسل نہیں پڑھا، بلکہ باب ضربہ کی طرح یغسل پڑھا۔ تنبیہ، سبق 14 اور 15 کے سلسلہ الفاظ میں ماضی کے سامنے مضارع بھی لکھ دیا گیا ہے، اب تو خود ان پر ایک نظر ڈال کر سمجھ لو کون سا فعل کس باب سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 5 ہے ہر ایک فعل ثلاثی مجرد کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے ہے، تاکہ اس کے ماضی اور مضارع اور امر وغیرہ کا تلفظ صحیح طور پر کیا جا سکے۔ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے وہ کس باب سے ہے۔ ہمارے پاس جیسے غسل، یہ غسل مصدر ہمارے پاس آ گیا، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ غسل جو مصدر یہ کس باب سے ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ضربہ یضرب سے ہے تو ہم نے اس کے ماضی کی عین کلمہ کی حرکت بھی تلاش کر لی اور مضارع کی عین کلمہ کی حرکت بھی ہمیں پتہ چل گئی۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع اور امر وغیرہ کا تلفظ، امر جو ہے وہ مضارع میں بھی مضارع میں ہی ایڈ ہو جاتا ہے، بعض نے اس کو تیسری قسم کہا ہے لیکن وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو ہم اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صحیح تلفظ صحیح طور پر ادا کیا جا سکے، اسی لیے لغت کی کتابوں میں ہر ایک مادہ فعل کے سامنے اس کے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر باب ضربہ سے ہے تو اس کے سامنے ضاد لکھ دیتے ہیں، اور باب نصارہ سے ہے تو نون لکھ دیتے ہیں، اور باب سمیہ سے ہے وہ تو سین، باب فتح سے ہو تو ہا، باب کرما سے ہو تو کاف، اور باب حاسبہ سے ہو تو ہا لکھ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم بھی آئندہ سے سلسلہ الفاظ میں اسی طرح لکھا کریں گے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ماضی کے 3 وزن ہیں، ایک فعلہ، ایک فاعلہ اور ایک فاعولہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ثلاثی مجرد کے 6 باب بنائے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر
ایک یہ وزن آ گیا فعالہ، دوسرا ماضی کا وزن یہ آ گیا فعالہ، اور تیسرا ماضی کا وزن یہ آ گیا فعالہ۔ اب ایک لفظ آ گیا ذہبہ، ذہبہ فعالہ کے وزن پر آ گیا، یا ضربہ، ضربہ آ گیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا جو ہے یہ ضربہ یضربو کا باب ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وزن کے اوپر جو بھی کوئی کلمہ آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے آگے باب کا شارٹ فارم میں ضاد لکھ دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باب فعال یفعل کے وزن پر آئے گا۔ اسی طرح اگر ناصر ینصر سے ہوگا تو ہم نون لکھ دیں گے، اسی طرح اگر فتح یفتح سے ہوگا تو ہم ہا لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ لغت کی جدید کتابوں میں ماضی لکھ کر ایک چھوٹی سی لکیر پر مضارع کے عین کلمہ کی حرکت لکھ دیا کرتے ہیں۔ غسالہ، کیونکہ صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، باقی حرکات سیم رہتی ہیں، تو یہ آگے انہوں نے لکیر کھینچ کر نیچے زیر لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مضارع ہوگا وہ مکسور العین ہوگا، غسالہ یغسلو۔ اب ناصرہ ہے، ناصرہ کے آگے انہوں نے لکیر کے اوپر پیش ڈالی ہے، تو اس کا مطلب اس کا مضارع مضموم العین ہوگا، ینصرو۔ اور فرحہ یفرحو۔ سلسلہ الفاظ نمبر 14، حصالہ حاصل ہونا۔ اب آگے انہوں نے نون لکھ دی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ناصرہ ینصرو کا وزن ہے، تو حصالہ یحصلو ہوگا۔ رجع کے آگے انہوں نے ضاد لکھ دی ہے، تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ضرب یضرب کا وزن ہے، تو رجع یرجع۔ اب دیکھیں یہ بھی حصالہ بھی فعالہ کے وزن پر آ رہا ہے اور رجع بھی فعالہ کے وزن پر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے جو آگے نشاندہی کر دی ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک جو ہے نصر ینصرو ہے اور دوسرا جو باب ہے وہ ضرب یضرب۔ اس کے بعد رزق یرزق، نون لکھا ہوا ہے، سکن یسکن، آمین، قربہ نزدیک ہونا، مریضہ بیمار ہونا، اما لیکن، حظ حصہ نصیب، ذو صاحب والا، سعید نیک بخت، عشاء شام کا کھانا، فطور ناشتہ، کسلان جمع کسالہ سست، مخربۃ برباد کرنے والی، نحو جیسا تقریباً، یابان مونس، رقادہ سونا، شکارہ شکر کرنا، صدقہ سچ کہنا۔ اب ان باب سارے باب کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ صدقہ نون لکھا ہوا تو یصدقو، اس سے آپ کے اندر باب کی پہچان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ لعبہ، اب یہ سین ہے، سامع یسمعو، ٹھیک ہے، فاعلہ کے وزن پر ہے تو یہ لعبہ یلعبو، کھیلنا۔ ہزمہ یہزمو، شکست دینا۔ برطانیہ، برطانیہ ملک کا نام ہے۔ دارینی، دونوں جہان، دارن کا تثنیہ ہے۔ سعادۃ نیک بختی، ظن گمان کرنا، غداء دوپہر کا کھانا، فی ہذہ الایام ان دنوں آج کل، مجید بزرگی والا، مکتبۃ کتب خانہ لائبریری، نصف آدھا۔ آگے مشق نمبر 15 ہے، تنبیہ، مندرجہ ذیل مشق میں افعال کے عین کلمہ کو اعراب نہیں لگایا گیا، تم ان کے ابواب کے مطابق اعراب لگا کر پڑھو۔ یہاں سے ہم نے عربی کی اردو میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے، تو کم من القرآن تقرأ کل یوم یا خلیل، کم کتنا، من القرآن قرآن میں سے، تقرأ تو پڑھتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، کل یوم یا خلیل ہر روز۔ اگر آپ نے ابھی تک ماضی اور مضارع کی گردان یاد نہیں کی تو اس گردان کے علاوہ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ تقرأ جو مضارع ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے، تو یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے ہم نے اس کی ٹرانسلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اے دوست، قرآن میں ہر روز قرآن میں سے تو کتنا پڑھتا ہے؟ کل یوم اقرأ جزءا منہ، جواب دے رہا ہے کہ ہر روز میں پڑھتا ہوں ایک پارہ، لیکن الیوم، لیکن آج، ما قرأت
ماضی منفی کے لیے ما لگایا جاتا ہے. ما قرأت الا نصف الجزء، میں نے نہیں پڑھا مگر آدھا پارہ، لیکن آج کے دن میں نے آدھا پارہ پڑھا ہے. لماذا، وہ کیوں، لأنی، اس لیے کہ میں ما کتبت واجبات المدرسہ تھی فی اللیل فجلست اکتب صباحا، اس لیے کہ میں نے آج کی رات میں اس لیے کہ ما کتبت واجبات المدرسہ تھی فی اللیل، رات میں نے مدرسے کا کام نہیں کیا تھا، اسکول کا کام نہیں کیا تھا. فجلست، پس میں بیٹھ گیا، اکتب صباحا، صبح کو لکھنے کے لیے. جی نمبر 3 ہے جی حل حصلت لک اليوم جماعت الفجر. حل حرف استفہام ہے. حصلت لک اليوم جماعت الفجر، کیا تجھے حاصل ہو جاتی ہے جماعت الفجری، فجر کی جماعت. وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تجھے ہر روز فجر کی جماعت حاصل ہو جاتی ہے. جواب دے رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. کل یوم تحصل لی، مجھے حاصل ہو جاتی ہے جماعت الفجری، فجر کی جماعت. جی چوتھا جملہ جی فأنت ذو حظ عظیم واللہ یا خلیل. واللہ قسم کے لیے آتا ہے. وہ کہہ رہا ہے پھر تو بڑے رتبے والا ہے. ٹھیک ہے اے دوست. اشکرو کا یا سیدی علی حسن ظنی کا. اشکرو کا، میں شکر کرتا ہوں تیرا، یا سیدی، یہ جو کاف ضمیر ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب واحد متکلم کا صیغہ اشکرو کا، میں شکر کرتا ہوں، یا سیدی علی حسن ظنی کا، اچھے گمان پر، خوبصورت گمان پر. اما لیکن جماعت الفجری فلیس بامر کبیر. وہ کہہ رہا ہے کہ فجر کی جو جماعت ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لی ہے فجر کی نماز. الا علی الکسالى، مگر ان لوگوں پر الذین یرقدون فی الغفلہ، جو غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں. پانچواں جملہ ہے صدقت یا ولدی، تو نے سچ کہا اے لڑکے. لیکن لیس ھذا الا نصیب السعداء، لیکن یہ نہیں ہے مگر نصیب السعداء، سعادت مندوں کا حصہ. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. رزقک اللہ سعادت الدارین، اللہ تعالیٰ رزق دے سعادت الدارین، دونوں جہانوں میں، دونوں جہانوں کی سعادت عطا کرے. آمین، ایسا ہی ہو. ورفع اللہ درجات یا سیدی، اللہ تعالیٰ جناب کے درجات بھی بلند کرے. چھواں جملہ ہے یا خلیلو متی تذهب الی المدرسۃ، مدرسہ کی طرف کب جاتے ہو، تو مدرسے کب جاتا ہے. انا اذهب بعد الفطور، میں ناشتے کے بعد جاتا ہوں. آٹھواں جملہ ہے ومتی تأکلون الغداء، اور تم دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو. نحن نأکل الغداء قبل الظہر، ہم دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے کھاتے ہیں. سمپل سے جملے ہیں. آٹھواں جملہ جی المدرسۃ قریبۃ ام بعیدۃ، کیا مدرسہ قریب ہے یا دور ہے. بعدت المدرسۃ نحو نصف میل، مدرسہ جو ہے وہ آدھا میل دور ہے. هل تشرب الشائی عندنا، کیا تو ہمارے پاس چائے پیے گا. علی الرأس والعین، یہ محاورہ ہے سر آنکھوں پر. لیکن یا سیدی، لیکن جناب، انا شربت الشائی صباحا، کہہ رہا ہے کہ میں صبح کو چائے میں نے پی ہے. ولا اشرب، اور میں نہیں پیتا. جو بھی مضارع کو نفی بنانا ہے تو لا لگے گا، ماضی کو نفی بنانا ہے تو ما لگے گا، اور مضارع کو نفی بناتے ہوئے لا لگائیں گے. ولا اشرب، اور میں نہیں پیتا یا نہ میں نہیں پیوں گا. بعد ذالک ابدا، اس کے بعد کبھی بھی. 11واں جملہ ہے لیس ہوا بنظیف، یہ صاف ستھرا نہیں ہے. الا یغسل وجہہ، کیا اس کا چہرہ نہیں دھویا گیا. الیوم مرضت امہ فما غسلت وجہہ، آج کے دن اس کی ماں بیمار ہے اس لیے اس نے اس کا چہرہ نہیں دھویا.
حل تلعبون کل یوم بعد العصر، کیا تم عصر کے بعد ہر روز کھیلنے جاتے ہو؟ جواب دے رہا ہے نعم جی ہاں، نلعب کل یوم فی المیدان، ہم ہر روز میدان میں کھیلنے جاتے ہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں ذرا جلدی کروں گا، سمجھنے کی کوشش کرو، بہت مشکل نہیں ہے، آپ کو موٹے موٹے اعراب سمجھ آ رہے ہوں گے۔ 13واں جملہ ہے متى ترجع من میدان اللعب، کھیل کے میدان سے آپ کب لوٹتے ہو؟ انا ارجع قبیل المغرب، میں مغرب سے پہلے لوٹتا ہوں۔ 14واں جملہ ہے فماذا تفعل، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو، یا پھر اس کے بعد تو کیا کرتا ہے؟ جواب دے رہا ہے بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد نأکل العشاء، شام کا کھانا کھاتے ہیں، ونسمع اخبار العالم فی الرادیو، پھر ریڈیو میں دنیا کی خبریں سنتے ہیں۔ 15واں جملہ ہے ماذا سمعت البارحہ، کل شام تو نے کیا سنا؟ یا سیدی جناب، سمعت میں نے سنا، خبراً ایک خبر، مدہشاً حیران کن خبر سنی، حیران کر دینے والی۔ وما ذاک، وہ کیا ہے؟ سمعت ان الیابان، وہ کہتا ہے میں نے سنا، ان الیابان قد ہزمت البرطانیۃ والامریکہ، کہ جاپان نے برطانیہ اور امریکہ کو شکست دی، فی ملایا و برما، ملایا اور برما میں، وقد قربت الآن من الہند، اور وہ قریب ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کے قریب ہے۔ 18واں جملہ صدقت یا عزیزی، تو نے سچ کہا میرے دوست، ہاکذا جاءت الاخبار فی الجرائد ایضا، اسی طرح اخبارات میں بھی خبریں آئی ہیں۔ جواب دے رہا جی حفظنا اللہ، سامیہ اسماء سے حفظنا اللہ من شر هذه الحرب المخربات، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہر تباہ کرنے والی جنگ سے۔ اس کے بعد ہے عربی میں ترجمہ کرو، یہاں پر پتہ چلے گا۔ پہلا جملہ جی اے لڑکو تم ہر روز قرآن مجید میں سے کتنا پڑھتے ہو؟ اے لڑکو کہا جائے گا یا اولادو، اے لڑکو، حرف منادہ اولادو، یا اولادو اے لڑکو، کم تقرؤون، کتنا، کم تقرؤون تم پڑھتے ہو، قرآن مجید میں سے، من القرآن کل یوم ہر روز، کیا بنے گا یا اولادو کم تقرؤون من القرآن کل یوم، ہر روز تم قرآن مجید میں سے کتنا پڑھتے ہو؟ جواب دے رہے ہیں جی ہم ہر روز اس میں سے ایک پارہ پڑھا کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے آدھا پارہ پڑھا۔ اسی طرح ہی جواب دے رہے ہیں جس طرح ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، تو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بھی وہی عربی ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو جواب دے رہے تھی نقرأ، ہم پڑھتے ہیں، کل یومن ہر روز، جزءا منہ، اس میں سے ایک پارہ، لیکن یوم لاکن الیوم، لیکن آج کے دن، ما قرأنا ہم نے نہیں پڑھا، الا آ گیا الا نصف الجزء، مگر آدھا پارہ۔ دوسرا جملہ ہے کیا تم نے مدرسہ کے اسباق رات میں نہیں یاد کیے؟ تو کیا آئے گا ما حفظتم، نہیں یاد کیے، تو اس کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم کریں گے اما حفظتم، کیا تم نے نہیں یاد کیے مدرسہ کے اسباق، دروس المدرساتی فی اللیلی، تو کیا بنے گا اما حفظتم دروس المدرساتی فی اللیلی، کیا تم نے مدرسہ کے اسباق رات میں نہیں یاد کیے؟ جواب دے رہا ہے نہیں، لا، بلکہ ہم نے صبح میں یاد کیے، بل حفظنا صباحا، ہم نے صبح کے وقت یاد کیے۔ تیسرا جملہ ہے لڑکو تم مدرسے کب جاتے ہو؟ اولادو یا اولادو تم مدرسے کب جاتے ہو؟ متی تذهبون الی المدرسۃ، تم مدرسے کب جاتے ہو؟ جواب دے رہا ہے ہم ان دنوں ناشتہ کے بعد مدرسے جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے جی نذهب بعد الفطور، ہم ناشتے کے بعد جاتے ہیں، ان دنوں، فی هذه الايام، ان دنوں، نذهب بعد الفطور فی هذه الايام۔ چوتھا جملہ ہے کیا مدرسہ تمہارے مکانوں سے دور ہے؟ هل مدرسۃ، هل بعدت المدرسۃ من دیارکم، کیا مدرسہ تمہارے مکانوں سے دور ہے؟
کیا بنے گی عربی؟ هل بعودت المدرسۃ من بیوتکم، جواب دے رہا ہے جی ہاں کا عربی بنتی ہے نعم. بعودت المدرسۃ من دیارنا نحو میل، مدرسہ ہمارے مکانوں سے تقریباً 1 میل دور ہے. 5واں جملہ ہے تم مدرسے سے کب لوٹتے ہو؟ متا، کب، ترجعون تم لوٹتے ہو، من المدرسۃ مدرسہ سے. جواب دے رہا ہے ہم ظہر سے کچھ پہلے مدرسے سے لوٹتے ہیں. تو ہم لوٹتے ہیں اس کی عربی بن جائے گی نرجع، یا نحن نرجع الی المدرسۃ قبیل الظہر، ظہر سے پہلے لوٹتے ہیں. نرجع الی المدرسۃ قبیل الظہر، ہم ظہر سے کچھ پہلے مدرسے سے لوٹتے ہیں. جی 6واں جملہ ہے کیا تمہیں ظہر کی نماز جماعت سے مل جاتی ہے؟ تو کیا کے لیے حرف استفہام حل لگا دیں گے. حل تحصل لکم، تمہیں مل جاتی ہے، صلاۃ الظہر مع الجماعہ، جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز مل جاتی ہے. حل تحصل لکم صلاۃ الظہر مع الجماعہ. جواب دے رہا ہے جی ہاں الحمدللہ. جی ہاں کا عربی ہوگی نعم الحمدللہ. تحصل جماعت الظہر والعصر فی ہذہ الایام، ان دنوں ہمیں نماز ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ مل جاتی ہے. 7واں جملہ وہ کیسے، کیف ذاک، وہ کیسے. جی ذاک نہیں ہے ذالک ہے، کیف ذالک میرے منہ سے ذاک نکل گیا تھا. جواب دے رہا کیونکہ آج کل مدرسہ صرف صبح کو کھولا جاتا ہے. لأن المدرسۃ انما لگائیں انما تفتح صباحا، آج کل مدرسہ صرف صبح کو کھولا جاتا ہے. لأن المدرسۃ انما تفتح صباح. 8واں جملہ پھر ظہر کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ پھر ماذا تفعلون بعد الظہر، ظہر کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ فماذا تفعلون بعد الظہر. جواب دے رہا ہے 1 گھنٹہ ہم سو جاتے ہیں. نرقد ہم سو جاتے ہیں، ساعتاً 1 گھنٹہ. 9واں جملہ احمد تم عصر کے بعد کیا کرتے ہو؟ یا احمد، احمد اے احمد، تم عصر کے بعد کیا کرتے ہو؟ ماذا تفعلوا، ماذا تفعلوا تم کیا کرتے ہو؟ بعد العصر، عصر کے بعد. یا سیدی جناب میں تفریح کے لیے باغ میں جاتا ہوں. تو اذهب میں جاتا ہوں، الی البستان باغ کی طرف، کس لیے جاتا ہوں؟ للنزہۃ تفریح کے لیے، سیر کے لیے. یہ لفظ ذرا مشکل ہے، اس کی جو ہے نا وہ پروننسیشن اچھی طرح کر. للنزہۃ سیر کے لیے. 10واں جملہ ہے کیا تم ہر روز اخبار پڑھتے ہو؟ کیا کے لیے حل آ جائے گا حرف استفہام. تم پڑھتے ہو تقرأ الجریدۃ کل یوم. حل تقرأ الجریدۃ کل یوم، کیا تم ہر روز اخبار پڑھتے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے بخدا واللہ اقرأ الجرائد کل یوم فی المکتبۃ.